قحط و شدت اختیار کر چکا تھا۔ مصر کے دروازے اب صرف اناج کے نہیں بلکہ امتحان کے دروازے بن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے منصب پر تھے، مگر دل میں باپ اور بھائی کی یاد تازہ تھی۔ بھائیوں کی دوبارہ آمد حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجبور ہو کر اس بار بنیامین کو بھی ساتھ بھیجا۔ دل کانپ رہا تھا، مگر اللہ پاک پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اللہ کے نام سے جاؤ اور شہر میں سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ تھا ایک نبی کا مشورہ اور ایک باپ کا دل۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ملاقات۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ یہ وہی بھائی تھا جو ماں کی طرف سے بھی بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کرو۔ بنیامین حیرت میں ڈوب گیا، مگر دل کو سکون ملا۔ حکمت بھرا منصوبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھیں اور بھائیوں کے دلوں کو آزمایا جائے۔ انہوں نے حکم دیا، بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو آواز آئی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے۔ پیالے کی برآمدگی تلاش ہوئی اور پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ قانون کے مطابق جس کے پاس چوری کا مال نکلے وہی غلام بنایا جائے۔ بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی بھی پہلے چور تھا۔ یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تیر بن کر لگا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ بڑے بھائی کا ٹھہراؤ۔ بڑے بھائی نے کہا، میں مصر سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک ابا جان اجازت نہ دیں یا اللہ پاک کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بھائیوں کا دل بدلنا شروع ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام انتظار میں تھے۔ جب خبر ملی کہ بنیامین بھی رک گیا ہے تو صبر کے پہاڑ پر بھی لرزش آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، میرا شکوہ صرف اللہ پاک سے ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے یہاں تک کہ بینائی کمزور ہو گئی، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا۔ امید کی کرن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا، جاؤ، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ یہ وہ جملہ ہے جو قیامت تک کے مایوس دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پہچان۔ جب بھائی تیسری بار مصر پہنچے اور اپنی بے بسی بیان کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ بھائی چونک اٹھے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ معافی کا اعلان۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، آنکھیں جھک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ پاک تمہیں معاف کرے۔ یہ تھا انتقام پر معافی کی فتح۔ قمیص کی خوشبو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور فرمایا، یہ قمیص ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ پرانی یادوں میں ہیں، مگر یہ نبوت کی خوشبو تھی۔